من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض. ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض. ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة. ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة. ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر. ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو. ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم. ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو أينما كانوا ثم ينبئهم. أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة. أينما كانوا بما عملوا يوم القيامة. إن الله بكل شيء عليم. ألم ترى कहते क्या नहीं है तूने अन अल्लाह कि बेशक अल्लाह यालम जानता है मा जो कुछ फिस समावात आसमान वमा फिल अर्द और जो कुछ जमीन में है। मा यकूनु मिन नजवा नहीं होते सरगोशी करने वाले सलासा तीन इल्ला हुआ मगर वो अल्लाह राबिउहुम उनका चौथा वला खमसत और नहीं पांच होते इल्ला हुआ मगर वो अल्लाह सादिसुहुम उनका छठा वला अदना मिन तालिक और न कम इनसे वला अक्तर और न ज्यादा इल्ला हुआ मगर वही अल्लाह माअहुम उनके साथ ऐनमा कानू जहाँ भी वो थम्मा युनब्बिउहुम फिर खबर देगा उनको बिमा आमिलू जो कुछ उन्होंने अमल यौमुल क़ियामह क़यामत में। इन्नल्लाह बिकुल्लि शैइन अलीम
کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے ہر چیز کو خوب جاننے والا. کل کے سبق میں آپ حضرات نے پڑھا کہ یوم یبعثہم اللہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو اٹھائے گا. کب؟ قیامت کے دن. اور جو کچھ انہوں نے عمل کیا ہے ان کے بارے میں ان کو خبر دے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس سب کچھ محفوظ ہے. انسان اپنے بہت سارے اعمال ایسے ہوتے ہیں، چاہے وہ خیر کے ہوں چاہے وہ شر کے ہوں، ایک وقت آتا ہے بھول جاتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ وہ سب کچھ محفوظ ہے، نامہ اعمال میں لکھا. فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے ہر چیز پہ ایک شاہد ہے، گواہ ہے. اللہ کتنی قدرتوں کا مالک ہے. فرمایا الم ترى، اور یہاں ترى تعلم کے بارے میں، کیا آپ کے علم نہیں ہے کہ ان اللہ، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ زمین و آسمان میں ہے ان سب کا علم جو ہے وہ اللہ کے پاس ہے. حتیٰ کہ غیب کے خزانوں کی چابی اللہ کے پاس ہے. وعنده مفاتیح الغیب لا یعلمها الا هو. حتیٰ کہ فرمایا وما تسقط من ورقۃ، کہ کوئی پتا بھی نہیں گرتا مگر اللہ کے علم میں ہوتا ہے. سیاہ پہاڑ پر سیاہ چوٹی ایسا آواز سے اللہ اکبر چل رہی ہوتی ہے کہ کائنات کی کوئی چیز بھی اس کو نہیں جانتی سوائے اللہ کے. اللہ اس کی ہر نقل و حرکت کو جانتا ہو، اللہ کے علم ہے. تجھے فرمایا یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض. اور بعض لوگ جو ہے وہ سرکوشی کر رہے ہوتے ہیں ایک دوسرے سے اور راز و نیاز کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں اور سمجھ یہ رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں کوئی جو ہے نہ دیکھنے والا ہے نہ ہماری باتوں کو سننے والا ہے. تو اللہ فرماتے ایسی بات نہیں ہے. ما یکون من نجوى ثلاث، کہ سرکوشی کرنے والے، کوئی مشاورت کرنے والے تین نہیں ہوتے الا ہوا مابعہم، مگر اللہ چوتھا ان میں موجود ہے. دو آدمی سرکوشی کر رہے، وہ آپس میں یہ سوچ رہے ہیں کہ بھائی ہمارے اس راز کی باتوں کو تیسرا کوئی نہیں جان رہا کیونکہ ہم دو ہیں. اللہ اکبر. اللہ فرماتے تیسرا اللہ ہوتا ہے. تین ہوتے ہیں فرمایا چوتھا اللہ ہوتا ہے. پانچ ہوتے ہیں چھٹا اللہ ہوتا ہے. اس لیے ہر آن ہر مکان میں ہر زبان میں اللہ کی ذات موجود ہے. ہر جگہ حاضر و ناظر جو ہے اللہ موجود. یہ فرمایا لا موجود فی الکون الا، اس کائنات میں کوئی چیز موجود نہیں ہوتی مگر اللہ ہوتے. اس لیے اللہ کی وحدانیت کو اور اللہ کو حاضر ناظر جاننا، یہ انسان کے ذہن میں آ جائے کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے، ہر جگہ حاضر و ناظر ہے، دیکھ رہا ہے، تو پھر انسان گناہوں سے بچ جائے. یہ غفلت جو ہے یہ اس لیے ہے کہ اللہ کی ذات کا وجود جو ہے وہ ہمارے نظروں سے اوجھل ہوتا ہے، لیکن اللہ موجود ہے. اس لیے فرمایا ولا خمسۃ الا هو سادسهم، پانچ سرکوشی نہیں کر رہے ہوتے مگر چھٹا اللہ ہوتا. ولا ادنی من ذلك ولا اکثر، فرمایا کم ہو یا زیادہ، چھوٹی مجلس ہو بڑی مجلس ہو، الا هو معهم، اللہ ان کے ساتھ. یہ معیت، اللہ کی معیت کا دھیان بیٹھ جائے کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے. اللہ معی، کہ اللہ میرے ساتھ ہے. اللہ حاضری، اللہ حاضر ہے میرے ساتھ. اللہ ناظری، اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں. یہ کیفیت کیا پیدا ہوگی؟ یہ تو کیفیت پیدا ہوگی ذکر اللہ کرنے سے، اللہ اللہ کرنے سے، بار بار اللہ کا ذکر، بار بار جو ہے اللہ کا تذکرہ، اللہ کی وحدانیت کا تذکرہ کہ اللہ ایک ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے. اور یہ بار بار جب
تذکرہ کریں گے، بار بار اس کا مذاکرہ کریں گے، اللہ کا ذکر کریں گے، تو پھر معیت، اللہ کی معیت کا یقین ہو جائے گا۔ بات ہے، اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے کہ اللہ ہمارے ساتھ، لیکن اس کا یقین کامل کیسے ہوگا؟ وہ تو بار بار ذکر کرنے سے، بار بار جو ہے اللہ کی طرف دھیان، دل کی توجہ اللہ کی ذات کی طرف ہو جائے۔ اسی کے لیے یہ تصوف ہے، اور اسی کے لیے جو ہے یہ مجاہدات ہوتے ہیں، ذکر اذکار ہوتے ہیں، مراقبات ہوتے ہیں، تاکہ یہ دھیان دل میں بیٹھ جائے کہ اللہ میرے ساتھ ہے۔ فرمایا اینما کانوا، یہاں بھی تم ہو، پہاڑوں میں، جنگلوں میں، مساجد میں، آبادیوں میں، حتیٰ کہ اگر جنگل کے کسی کونے میں تم اکیلے ہو تو اللہ وہاں بھی موجود۔ اینما کانوا، جس جگہ بھی ہو۔ اور پھر صرف یہ نہیں، فرمایا تمہاری نقل و حرکت کو سن بھی رہا ہے، دیکھ بھی رہا ہے، گواہ جو ہوا، اللہ علی کل شیء شہید جو ہوا۔ تو فرمایا کیا ہوگا؟ ثم ينبئهم بما عملوا یوم القیامہ، فرمایا پھر خبر دیں گے ان کو بما عملوا، جو کچھ انہوں نے عمل کیا، جو کچھ انہوں نے کیا ہے اس کے بارے میں خبر دی جائے گی قیامت کے دن، اور بتلایا جائے گا کہ اے میرے بندے، تو نے فلاں وقت یہ کام کیا، فلاں وقت یہ کیا، فلاں وقت یہ کیا۔ یہ سارے کے ساری چیزیں جو ہیں یہ اللہ کے پاس محفوظ ہیں، احصاہ اللہ، اللہ نے اس کو محفوظ کر لیا، اور اس کو تم تو بھول جاؤ گے، لیکن اللہ کو تو محفوظ ہے، اللہ کے ہاں تو محفوظ ہے۔ ثم ينبئهم بما عملوا یوم القیامہ، فرمایا ان اللہ بكل شیء علیم، اللہ ہر چیز کا علم رکھنے والا، خوب جاننے والا ہے کہ کون کس وقت کیا کر رہا ہے، اور یہ میرا بندہ جو ہے کس وقت کون جو ہے فیل کر رہا ہے، کون سا قول کر رہا ہے، کون سی باتیں دل میں سوچ رہا ہے، وہ اللہ علیم بذات الصدور بھی ہے، دلوں کے رازوں کو بھی جانتا ہے۔ الحمدللہ والصلاة والسلام وعلى آله وصحبه أجمعين، اللهم صل على آل سيدنا ومولانا محمد عبدك ورسولك على المؤمنين، اللهم إنا نسألك العافية والمعافاة الدائمة في الدنيا والآخرة، توفنا مسلما وأهلنا، اللهم أحسن في أمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، ووفنا مسلما وأهلنا، اللهم إنا نعوذ بك من الهم ونعوذ بك من الجبن والكسل والدين وقهر الرجال، اللهم لا تسلط علينا، صلى الله تعالى أجمعين برحمتك.